بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 محرم الحرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 سواروں کو محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں کرتا کی جانب روانہ فرمایا۔ کرتا قبیلہ بنی بکر کی ایک شاخ جو مدینہ منورہ سے 7 دن کی مسافت پہ ہے۔ ادھر جا کر جنگ کرنے اور قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ 10 آدمی قتل ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ 150 اونٹ اور 3000 بکریاں مالی غنیمت میں آئیں۔ سب کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کو تمام غنیمت میں تقسیم فرما دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ لوگ سردار بنی حنیفہ ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ ثمامہ کون تھا؟ کرتا کا سردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دو تاکہ یہ مسلمانوں کی نماز اور بارگاہ خداوندی میں عجز و نیاز کا نظارہ کرے۔ جن کے دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، یہ اس عمل کو دیکھے اور آخرت کی اس میں رغبت پیدا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے ثمامہ، میرے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ ثمامہ نے کہا، میرا گمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اچھا ہے۔ ان تقتل زاد من وان تنعم علی شاکرین وان کنت ترید المال فصل منہ ما شئت۔ اگر آپ قتل کریں تو ایک خونی کو قتل کریں گے جو قتل کا مستحق ہے، اور اگر انعام و احسان فرمائے تو ایک شکر گزار پر انعام و احسان ہوگا۔ اگر مال مطلوب ہے تو جتنا چاہے میں حاضر کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے اور راستے سے گزر گئے۔ دوسرے روز پھر ادھر سے گزرے اور ثمامہ سے دریافت کیا، اے ثمامہ، میرے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ ثمامہ نے جواب دیا، ان تنعم علی شاکرین، اگر احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے اور راستے سے گزر گئے۔ تیسرے روز پھر اس طرف سے گزرے اور یہی سوال کیا، ثمامہ، میرے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ ثمامہ نے وہی الفاظ دہرائے، ان تنعم علی شاکرین، اگر احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، ثمامہ کو کھول دو۔ خود ثمامہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، قد عفوت عنک یا ثمامہ وآتقتک، اے ثمامہ، میں نے تجھ کو معاف کیا اور آزاد کیا۔ ثمامہ نے رہا ہوتے ہی مسجد کے قریب ایک نخلستان تھا، وہاں جا کر غسل کیا اور پھر مسجد میں آئے اور کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے محمد، اس سے بیشتر آپ کے چہرے سے زیادہ چہرہ مجھے کوئی دنیا میں عزیز نہ تھا۔ آج آپ کے چہرے سے زیادہ روئے زمین پر مجھے کوئی چہرہ محبوب نہیں، پیارا نہیں۔ اس سے پہلے آپ کے دین سے بہت مجھے محبت تھی، پر آج آپ کے دین سے زیادہ مجھے اور کوئی عزیز دین نہیں۔ آپ کے شہر سے بھی مجھے بہت زیادہ پیار تھا، لیکن آج آپ کے شہر سے مجھے بہت زیادہ الفت ہے، بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ میں تو عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار مجھ کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ باقی آگے جو ارشاد آپ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عمرہ کرنے کا حکم دیا اور بشارت دی، اور یہ بھی کہا کہ تم صحیح سلامت رہو گے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ آئے تو کسی کافر نے کہا، ثمامہ، اب تو بے دین ہو گیا ہے۔ ثمامہ نے کہا، ہرگز نہیں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمان ہو گیا ہوں، یعنی میں بے دین نہیں ہوں۔ کفر اور شرک تو کوئی دین ہی نہیں ہے، یہ تو بیہودہ خیال ہے۔ میں تو اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم، میں کبھی تمہارے مذہب کی طرف رجوع نہیں کروں گا، اور خوب سمجھ لو کہ جو یمامہ سے تمہیں غلہ آتا تھا تمہارے پاس اب ایک دانہ بھی نہیں آئے گا۔ ثمامہ نے یمامہ پہنچ کر غلے کا آنا بند کر دیا تو قریش نے مجبور ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھ ڈالا کہ آپ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ثمامہ کو لکھ بھیجیں کہ غلہ بھیجتے رہے،
گلا بھیجنا بند مت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ گلا نہیں روکنا۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب اہل یمامہ مرتد ہوئے اور مسلمہ کذاب کے ساتھ ہو گئے تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ عزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ یہ کتاب اتاری گئی ہے اس اللہ کی جانب سے جو غالب ہے، قبول کرنے والا ہے اور مجرموں کو سخت سزا دینے والا ہے اور دوستوں کو بڑا انعام دینے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم سب کو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت اور اخلاص میں ڈوبے ہوئے یہ کلمات سن کر تین ہزار آدمی مسلمہ کذاب کو چھوڑ کر آغوش اسلام میں آ گئے۔ صدق اللہ۔